بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب المضمضۃ والاستنشاق فی الجنابہ، یعنی جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا۔ حدیث نمبر 259۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بتلایا، وہ کہتی تھیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی برتن میں ڈالا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنی شرمگاہ دھوئی، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور مٹی سے اسے ملا اور اس کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر اپنا چہرہ دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر ایک رومال لایا گیا تو آپ نے اس سے نہیں پوچھا۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے، 7ویں باب میں امام موصوف نے پھر حضرت میمونہ کی وہی روایت دہرائی ہے جو 5ویں باب الغسل مرۃ واحدہ میں لائے تھے، اور اس سے یہ بتلایا ہے کہ غسل جنابت کرتے وقت آپ چھوٹے چھوٹے عضو بھی صاف کیا کرتے تھے۔ یہ تکرار بتلاتا ہے کہ ان 3 بابوں کا آپس میں تعلق ہے۔ قارئین اس تکرار میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سند مختلف ہے۔ پہلی روایت موسیٰ بن اسماعیل اور عبد الواحد سے مروی ہے، اور یہ عمر بن حفص اور ان کے باپ سے۔ اسی وجہ سے مضمون میں کچھ زیادتی ہے، یعنی یہ کہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے رومال لایا گیا مگر آپ نے اس سے نہیں پوچھا۔ اس سے امام موصوف نے رومال سے پوچھنے کے متعلق کوئی نیا مسئلہ اخذ نہیں کیا، بلکہ المضمضۃ والاستنشاق فی الجنابہ کا عنوان قائم کیا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ الغسل مرۃ واحدہ سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ آپ جسم کے اعضاء نہیں دھویا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے باب نمبر 8، مسح الید بالتراب لتکون انقی، یعنی مٹی سے ہاتھ ملنا تاکہ زیادہ صاف ہو جائے۔ حدیث نمبر 260۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا اور اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، اور پھر ہاتھ دیوار سے رگڑا، پھر اسے دھویا۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا جیسا کہ آپ نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ جب اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس حدیث کی تشریح لکھا ہے کہ 8ویں باب میں بھی یہی بات واضح کی گئی ہے کہ آپ ہاتھ مٹی پر رگڑتے تا وہ خوب صاف ہو جائے، یعنی آپ کو بدن کی صفائی ملحوظ ہوتی۔ اور اس باب میں بھی پھر وہی روایت دہرائی گئی ہے، مگر حمیدی اور سفیان بن عینیہ کی سند کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔